Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about a disorder that is borderline personality disorder. Borderline personality disorder is a serious personality disorder that is characterized by intense emotion, unstable relationship and poor self-image, impulsive behavior. بارڈر پرسنالٹی ڈسارڈر ایک ایسا ڈسارڈر ہے جس میں ایک پیشنٹ کے جذبات بہت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے بارے میں شناخت کرنے میں الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اس میں انسان ایموشنل انسٹیبلٹی محسوس کرتا ہے، اس کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر بعد کبھی اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اس کے غصے میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیشنٹ کا موڈ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، کبھی اس کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے یا بہت زیادہ اداس رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک پیشنٹ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو اس میں پرسن کو لگتا ہے کہ جو ہے نا میرے لو ون مجھے چھوڑ کے کہیں چلے جائیں گے۔ اس میں پرسن جو ہے نا سب سے پہلے کبھی کسی کو بہت زیادہ اچھا سمجھتا ہے، پھر اچانک سے اس کو برا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پرسن کو آئیڈینٹی ڈسٹربنس دیکھنے کو ملتی ہے، اس کا سیلف امیج اپنے آپ کو انکلیئر فیل ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، وہ اپنی پہچان کے بارے میں ہمیشہ سے الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ امپلسیو بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ بہت زیادہ رسکی ایکشن لیتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کر سکتا، بغیر سوچے سمجھے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، سیلف ہارم رسک ہوتے ہیں اس کو۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک پرسن خود کو نقصان پہنچانے کے حالات محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے ڈیٹیل کازز کی بات کریں تو اس میں پیشنٹ کو چائلڈہڈ ٹرامیٹک انسیڈنٹ کے بعد بھی یہ سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں اگر سم ٹائمز ہوتا ہے پرسن کو ایموشنل ابیوز کیا جائے تب بھی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اس میں برین ڈفرینسز میں ایمگڈالا اوور ایکٹیو ہو جائے تب بھی یہ سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جینیٹیکل فیکٹرز کے بعد بھی بعض اوقات بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اس کے DSM-5 کرائٹیریا کے بارے میں بات کریں تو اس میں پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو چھوڑ جانے کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنے غیر مستحکم تعلقات بنا لیتا ہے، اس کو اپنی شناخت کرنے میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے سے گریز کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں پیشنٹ کو DPT پرووائڈ کی جاتی ہے، ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے جو کہ پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے جس میں نیگیٹیو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کیا جاتا ہے۔ وہ تھراپی دینے کے بعد پیشنٹ کافی حد تک اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ سیویئر کیسز میں پیشنٹ کو میڈیکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، میں پیشنٹ کو سپورٹ سسٹم کے تھرو ہیلپ لینے کے بعد کافی حد تک اس کے بیماری میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پیشنٹ کو شدید جذباتی رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے فرینڈز وغیرہ سے جھگڑے کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اپنی پہچان کرنے میں الجھن پیش آتی ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ورسز موڈ سوئنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں موڈ تبدیلیاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، شدید غصہ اور شدید تعلقات سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پرسنالٹی کے بارے میں ذرا سے ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں پیشنٹ چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ رد عمل دیتے ہیں، اس کے تعلقات کو قائم رکھنے میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ اندر سے خود کو خالی محسوس کرتے ہیں، وہ جذباتی شدت اختیار کر لیتے ہیں، بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کمزور کر دیتے ہیں، معمولی سی بات پہ شدید غصہ کرتے ہیں، اچانک رونا یا اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں، چند گھنٹوں بعد ان کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں ایک سمٹم بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پھر اچانک سے اسے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم لو ہیٹ سائیکل بھی کہتے ہیں۔ اس میں اگر آئیڈینٹی کرائسس کی اگر بات کی جائے تو پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ بار بار پوچھتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، وہ اپنی ویلیوز، اپنے گولز اور پرسنالٹی چینج کر لیتا ہے، کبھی خود کو اچھا اور کبھی بالکل بیکار سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
اوقات ویسے ہوتا ہے کہ غصے میں آ کر سخت باتیں کہہ دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اچانک اہم تعلقات ختم کر دینے پہ بات کرتا ہے اور ایسے رویے بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اندر سے اپنے آپ کو خالی پن محسوس کرتا ہے، کرونک ایمپٹینس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کا دل خالی ہے، زندگی میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی جو بھی خوشی ہے وہ بالکل عارضی ہے۔ یہ احساس اس کو بہت زیادہ اندر سے تکلیف دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے اسٹریس ریلیٹڈ سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ایک پرسن پیرانوئڈ ہو جاتا ہے، وہ شک بےحدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، حقیقت سے کٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ذہن بالکل خالی یا دھندلا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی کو مزید ڈیٹیل سے پڑھے تو اس میں اگر دیکھا جاتا ہے کہ بچپن میں پیشنٹ کا کیسا انوائرمنٹ دیا گیا تھا، اس کو کیسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا تھا، کیا اس کو بہت زیادہ لو کی کمی کی وجہ سے بھی ایسے پرسن کو سمٹمز وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے بچے پہ جس کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بھی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے پیرنٹس اپنے بچے کو بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کی نیڈس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کی ہیپینس کو یا کسی بھی چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کے جذبات کو پیرنٹس سیریسلی نہیں لیتے تب بھی بچے کے اندر یہ والے سمٹمز پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہو، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، تو اس کو نگلیکشن کا احساس ہوتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میری بات وجہ سے نہیں سنی گئی، تو تب بھی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اس کے جو ہے نا برین سے ریلیٹڈ عوامل کی بات کریں تو اس میں ایمیگڈالا بہت زیادہ ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، انسان اپنا ایموشنل کنٹرول سسٹم کو ویک کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس کے ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ڈائلیٹیکل بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے۔ اس تھراپی میں انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے مشکل وقت میں کیسے اپنے اندر برداشت لے کے آ سکتا ہے، اپنے تعلقات کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، اپنے پریزنٹ میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے۔ موڈ سوئنگز اور اینگزائٹی کو کم کرنے کے لیے میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ایسے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ بایولوجیکل سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو ایسے انوائرمنٹ میں گرون اپ کیا جاتا ہے جہاں ان کے ایموشنز کو، ان کے جذبات کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، تب بھی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے جذبات کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر ہم اس کے ایموشنل چین ری ایکشن کی بات کریں تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے ٹریگر، سیکنڈ سٹیپ ہے تھاٹ، تھرڈ ایموشن، فورتھ سٹیپ ہے بیہیویئر، ففتھ سٹیپ ہے کانسیکوینسز۔ ٹریگر کی بات کریں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان شدید غصہ کرتا ہے۔ تھاٹ کی بات کریں تو انسان اس میں پیشنٹ بہت زیادہ نیگیٹیو سوچتا ہے۔ ایموشن کی بات کریں بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ بیہیویئر کی بات کریں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کانسیکوینسز کی بات کریں تو انسان بات کرنے کے بعد پچھتاوا محسوس کرتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے بات کر دی ہے میں اس کو کیسے بہتر کر سکوں یا پھر اس کو کیسے واپس لے سکوں۔ اگر ہم اس میں اٹیچمنٹ سٹائل کی بات کریں تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک پرسن کے اندر جو سمٹم پرومیننٹ ہوتے ہیں اس میں حد سے زیادہ انسان کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، بار بار ایشورنس مانگتا ہے کہ کیا یہ پرسن میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے، اس کے اندر اینگر ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ شدید غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو گلٹ فیس کرنا پڑتا ہے۔ ڈس ایسوسیشن کی بات کریں تو وہ حقیقت سے مکمل طور پہ کٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ خود کو باہر سے دیکھ رہا ہے یا دنیا اس کو غیر حقیقی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ سمٹم جس میں سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ورسز بائی پولر ڈس آرڈر کی بات کی جائے تو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں موڈ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ بائی پولر ڈس آرڈر میں موڈ دنوں تک، ہفتوں تک بدلتا رہتا ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں تعلقات سے ٹریگر ہو جاتا ہے،
جبکہ بائی پولر میں بائیولوجیکل سائیکل زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آئیڈینٹی ایشو ہوتے ہیں، جبکہ بائی پولر ڈس آرڈر میں آئیڈینٹی بہت زیادہ سٹیبل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی نیورو بائیولوجی کی بات کریں تو اس میں ایمگڈالا بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس کنٹرول کرنا کم کر دیتا ہے۔ اب اگر اس کے ہم بات کریں، اس میں جذبات بہت زیادہ انٹینس ہو جاتے ہیں، انسان اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اس میں پیشنٹ اپنے خیالات کو بہت زیادہ آبزرو کرنا شروع ہو جاتا ہے، اوور تھنکنگ کم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان مکمل جو ہے نا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو برداشت کرنے میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتا ہے، ڈیپ بریتھنگ کی ایکسرسائز کرتا ہے۔ ایموشنل ریگولیشن کی بات کی جائے تو اس میں جذبات کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اس میں رسپانس کی بجائے ریئیکشن شو کرتا ہے۔ انٹرپرسنل سکل کی بات کی جائے تو اس میں پرسنل نو کہنا شروع کر دیتا ہے، ایک ہیلدی باؤنڈریز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بارڈر لائن پرسنالٹی کے انسانی زندگی پہ اگر اثرات کی بات کی جائے تو اس میں انسان کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اس کی دوستیاں ٹوٹتی رہتی ہیں، اس میں سیلف کانفیڈنس بوسٹ اپ ہونے کی بجائے لیک آف کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایموشنل پین میں رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسکنسیپشن کی اگر بات کی جائے تو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر اٹینشن سیکنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایموشنل پین ہے۔ یہ تھراپی کے ذریعے اپنے آپ میں امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سنبھالنے کی اسکل بہت کم ہوتی ہے۔ اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کو تھراپیز کے تھرو ہم کم کر سکتے ہیں یا سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔